آج ڈوبا مسرت میں گھر بار ہے، جشن دستار ہے، جشن دستار ہے، مفن کا یہاں گرم بازار ہے، جشن دستار ہے، جشن۔ اور اب میں بلا کسی تاخیر کے ابھی ہمارے صدر محترم نے تعارف کرایا اپنے استاد کی نسبت سے، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ واقعتاً اتنی عظیم شخصیت ہے اور وہ نورانی چہرہ کہ جن کے دیدار بھر سے ہی ایمان کو تازگی اور قلب و روح کو بالیدگی عطا ہوتی ہے۔ میری مراد ان سے حضرت مولانا مفتی سفیان احمد صاحب قاسمی مدظلہ العالی کی ذات ہے، جو خلیفہ مزاج ہیں طبیب الامت حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب مدظلہ العالی کے، جو علی گڑھ میں رہتے ہیں۔ حضرت والا کاغذی اعتبار سے اس ادارے کے تو سرپرست نہیں ہیں، لیکن مستقل ہمیشہ اپنے بہترین مشورے اور تجاویز سے اس ادارے کی ترقی اور اس ادارے کے آگے بڑھنے میں بہت ساری اچھی باتیں، اور اسی طریقے سے حضرت والا کا ہر سال ورود مسعود بھی ہوا کرتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے ان کے شکر گزار ہیں، اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی سفیان احمد صاحب مدظلہ العالی قاسمی صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ حضرت والا تشریف لا کر اپنی خطاب عالیہ سے ہم سب سامعین کو سرفراز کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم و معزز علماء کرام اور معزز سامعین اور پردہ نشین خواتین، آج کا یہ اجلاس دو عنوانوں کے ساتھ معنون ہے، جیسا کہ ابھی صدارتی خطبے میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا: اصلاح معاشرہ اور جلسہ دستار بندی۔ اس دور پرفتن میں جہاں خدا بیزاری، علماء سے دوری، اخلاقی زوال اور طبیعتوں میں فساد غالب ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عنوان سے جگہ جگہ جلسے قائم کیے جائیں۔ آج جو امت مسلمہ کی زبوں حالی اور اخلاقی گراوٹ ہے، اس کا اصلی سبب علم دین، علماء دین سے دوری ہے۔ اور یہ بہت بڑا امت اسلامیہ کا خسارہ ہے۔ مردوں کو تو موقع ملتا ہے
علماء کے بیانات جگہ جگہ ہوتے ہیں، کم سے کم جمعہ کے دن جامع مسجدوں سے علماء خطاب کرتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان عوام جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت ان کی حاضری ہوتی ہے، اور اگر کہیں جلسہ ہوتا ہے، علمی بیان ہوتا ہے، دینی پروگرام ہوتا ہے تو ان کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں، اس کی طرف کوئی رجحان اور میلان نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ معاشرہ کیا ہے؟ افرادی اجتماعی ماحول ہے، اور جیسے افراد ہوتے ہیں ویسے ہی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر افراد اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، صلاح و تقوی ان کی زندگی میں ہوتا ہے تو ایک پرسکون ماحول وجود میں آتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، محبت، اپنائیت، خیرخواہی اور بے خواہی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ اور اگر وہ دل ان جذبات سے، ان اعمال سے، ان خیالات سے خالی ہوں تو فسادات، خرابیاں وجود میں آتی ہیں اور پورا بگاڑ۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، دین اسلام صرف عبادت میں منحصر نہیں ہے۔ عبادات میں بھی صرف کچھ لوگوں نے سمجھا صرف نماز پڑھ لینا کافی ہے، نہیں دوستو۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام۔ یہ تو ارکان اسلام، یہ فرائض اسلام ہے۔ تو ایک طرف عقائد، دوسرے عبادات، تیسرے معاملات، چوتھے معاشرت، پانچویں اخلاقیات ہیں۔ ہر مسلمان کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے، اپنے اہل و عیال، اپنے ماتحتوں کو ذرا دیکھے، غور کرے کہ ہماری زندگی میں دین کتنا ہے، ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے کن کن ارکان سے ہمارا تعلق ہے، معاملات ہمارا شریعت کے مطابق ہیں معاملات یا نہیں ہیں، ہمارے اخلاقیات کا کیا حال ہے، ہماری معاشرت کیسی ہے۔ یہ دین کے بڑے بڑے عنوان گویا مجموعہ اس میں سمٹا ہوا پورا دین۔ اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو نہ عبادت، نہ معاملات، نہ معاشرت، کہیں نہیں۔ آج پوری دنیا میں جو یہ امت بے آبرو ہوئی ہے، ٹھوکریں کھا رہی ہے، بے وقار ہو رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی وجوہات کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ جو اوج ثریا پر تھی، سینوں میں دل کانپتے تھے، ادب و احترام اور عظمت کی نگاہوں سے جو قوم دیکھی جاتی تھی، آج گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا بالا اور اجاڑا جا رہا ہے۔ کیا بات ہوئی؟ اللہ کا فرمان تو آج بھی وہی ہے، اللہ کا اعلان تو آج بھی وہی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نصرت خداوندی کہاں چلی گئی؟ اللہ کی نگاہ سے امت کیوں گر گئی؟ یہ تو محبوب کائنات کی امت تھی نا، لیکن محبوب نے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس ڈگر پر امت کو ڈالا تھا،
جس کے لیے مشقتیں اٹھائی تھیں، جن کے لیے قربانیاں دی تھیں، صحابہ کرام کی پوری زندگی قربانیوں سے گھری ہوئی ہے، اور اسلام کو اسی رنگ میں آگے بڑھایا جس رنگ میں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو دیا تھا۔ ہم دور ہوئے، ہم نے شریعت کے دامن کو چھوڑا، ہم نے رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم سے منہ موڑا، تو نکبت و ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ امت کا حال بہت برا ہے، نہ ہم نماز کے ہیں نہ روزے کے ہیں۔ آج کے 18 سے 20 سال کا نوجوان، اس کو نماز کی خبر نہیں، وہ نماز کے فرائض سے باخبر نہیں۔ اگر اس سے پوچھ دیا جائے طہارت کسے کہتے ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، نہیں بتا پائے گا۔ یہ ہیں ہم مسلمان، ہماری یہ اولاد ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں سے بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی خبر لیجئے، اپنے دین کی خبر لیجئے، جس پر آپ کو ناز اور اطمینان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ذرا اپنی مسلمانیت پر غور کیجئے۔ آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیسی پڑھتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں، کتنے وقت کی پڑھتے ہیں، کیسی پڑھتے ہیں۔ کیا نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل کا علم ہے ہمیں؟ ہماری اولاد کہاں ہے؟ اچھا کپڑا پہنا دینا اور اچھی خوراک مہیا کر دینا، اچھی گاڑی دے دینا، یہ اولاد کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں۔ آپ نے ان کی دین کی کتنی خبر گیری کیا؟ آپ نے علم دین انہیں کہاں تک پہنچایا؟ آدمی خود سنبھلے اور ان کو بھی سنبھالے، اس سے اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ لوٹ خسوٹ اور خیانت، بددیانتی، یہ عام ایک پہچان مسلمان کی بنتی جا رہی ہے۔ چونکہ نہ علماء سے کوئی تعلق، نہ مدرسے سے کوئی تعلق، نہ علم دین سے کوئی لگاؤ، نہ ایسی مجلسوں میں حاضری، تو وہاں تو شر و فساد آئے گا، وہاں بغض و عناد آئے گا، علماء سے بغض پیدا ہوگا۔ ابھی پڑھا رہا تھا، ایک آیت گزری، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ۔ یہ تو منافقوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اہل دیہات میں سے کچھ کفر و نفاق میں انتہائی سخت ہیں۔ کیوں ہیں؟ چونکہ وہ دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء سے، صحابہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دور ہیں۔ امام سیوطی نے لکھا کہ بعدہم عن سماع القرآن، سماع قرآن، قرآن کے سننے سے دوری کی وجہ سے طبیعتوں میں سختی، مزاج میں خشونت پیدا ہوا اور کفر و نفاق میں ترقی ہوئی۔ یہ نفاق کی راہیں کھلتی، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم علماء سے دوری اختیار کریں گے تو ہمارا حشر خراب ہوگا۔ بڑی بے نیازی ہے، خود غرضیاں طبیعتوں میں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہمارا دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بہت بڑا خسارہ ہے۔ علم کے نام پر جو آج کچھ ہو رہا ہے، جہاں کچھ ہو رہا ہے دوستو، وہ علم نہیں ہے، وہ تو شر و فساد کا راستہ بتایا اور دکھایا جاتا ہے۔ وہاں بے حیائی کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو مکتبوں میں نہیں بھیجا،
ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، دینی آداب ہم نے نہیں سکھایا، ہم نے ان کی دینی تربیت نہیں کی، خود اپنے گھر کا ماحول ہم نے اپنا دینی نہیں بنایا۔ قرآن کریم کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے، عام انسانوں سے نہیں، ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی توحید کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کی ختم نبوت کا اقرار کیا ہے۔ ہم وہی مسلمان ہیں کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں ایک ہے، اللہ کا کوئی نظیر اور ثانی نہیں، اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی اولاد ہے، اللہ کے لیے فنا اور زوال نہیں ہے، اللہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا ہے، اللہ کو اونگھ اور نیند نہیں آتی ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ پر کسی کا دباؤ نہیں ہے، اللہ کسی کے دباؤ میں آنے والی ذات نہیں ہے۔ اس اللہ کو ہم ماننے والے ہیں جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، خالق و کل شیء، وہی اس کائنات کو بنانے والا ہے اور وہی اس کو فنا بھی کرنے والا ہے۔ اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ وہ اللہ کے ایک عظیم الشان عظیم القدر اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، اللہ کے سب سے اعلیٰ اشرف رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، جن خصوصیات سے اور جتنے معجزات سے جتنے کمالات سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، دوسرے انبیاء کو وہ کمالات نہیں حاصل ہوئے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ سب سے آخری نبی ہیں، اور نبوت کا دروازہ سلسلہ بند کیا جا چکا ہے۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت یہ آخری شریعت ہے، اللہ کی عظیم کتاب قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کسی کتاب کا نزول نہیں ہوگا، اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، قیامت تک یہی رہے گی۔ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے تابع ہیں، جو چاہیں کریں وہ ان کی شان نہیں ہے، وہ بھی محتاج اللہ کے ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا، اپنی عاجزی کا، اپنی بے مائگی کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ اسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگو، اور قرآن بھی کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ نہیں دینے والے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، صلاۃ الحاجہ کی تعلیم دے رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی معاملہ پیش آئے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ تو وہ بندے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، اور ان پر بھی موت طاری ہوئی، وہ بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے، اور جو کچھ آپ نے پیش کیا سب اللہ کی طرف سے، اور ایک مسلمان کو اس پر قائم رہنا اور اس کو عمل میں لانا وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اللہ نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے خاص لوگ، بندے تو سب ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا، سب اللہ کے عبد ہیں، لیکن یہ خاص بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، جنہوں نے اللہ کی بندگی کو اختیار کیا، اللہ کے اوامر و نواہی کی پابندی کا اقرار کیا، ان کو خطاب کر رہا، اے میرے لوگوں، اے میرے پیاروں، اے میرے ماننے والوں۔ آگے کے لیے ہدایت ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ ایسی آگ سے جس کا ایندھن لکڑی نہیں
انسان اور پتھر ہوں گے. انسانوں کو جھونکا جائے گا، ان پتھروں کو جھونکا جائے گا جن کو معبود بنایا گیا تھا، اور یہ سب جلیں گے. آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور وہاں ایسے سخت مزاج قسم کے فرشتے ہوں گے جن کو رحم ترس نہیں آئے گا. کوئی نکلنا چاہے تو نکل نہیں سکتا. تو فرمایا اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا اس آگ سے. اب دوزخ کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کیسے آدمی بچے؟ اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے کے ساتھ ہوگا دوستو. منچاہی زندگی گزارنے سے نہیں ہوگا. اللہ کے عذاب کا اسی دنیا میں سامنا کرنا پڑے گا. اللہ کے عذاب کی شکلیں الگ الگ ہیں. کہیں ظالم حکام مسلط ہوں گے، کہیں قحط سالی ہوگی، کہیں طوفان و بارش ہوگی، کہیں مہنگائی اور گرانی ہوگی. یہ سب عذاب الہی کی شکلیں ہوں گی. دلوں میں دوریاں اور نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، الفت و محبت دور رخصت ہو جائے گی. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے تفسیر ملتی ہے، اپنے کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. فرمایا ادبوہن وعلموہن، انہیں علم دین سکھاؤ، ان کی دینی اسلامی تربیت کرو. جب ان کی زندگی میں دین آئے گا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت جاگزیں ہوگی، قلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار اور منور ہوگا، تو اطاعت کا ظہور ہوگا. اللہ کی بندگی اس کی زندگی میں جھلکے گی. اللہ کا بندہ بن کر کے رہے گا، اللہ کا نافرمان بن کر کے نہیں جیے گا. اللہ کا خوف اسے ستائے گا، اللہ کا خیال آئے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں بول رہا ہوں، جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، اللہ کو پتا ہے. اس کے فرشتے ہیں جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں. جو کچھ ہم بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، سب ریکارڈ ہو رہا، سب درج ہو رہا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کے منہ سے کچھ نہیں نکلتا مگر وہاں فرشتہ ہے، سب درج کر لیتا. آدمی کر کے بھول جاتا ہے، آدمی کہہ کے بھول جاتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن سب سامنے آ جائے گا. یاد دلایا جائے گا، اس کو یاد آئے گا. رات کی تنہائی میں اگر اس نے گناہ کیا تھا، رات کے اندھیری میں اگر اس نے چوری کی تھی، منہ کالا کیا تھا، بدکاری کیا تھا، شراب پیا تھا، سب اللہ دکھائیں گے. دیکھو یہ ہے تمہارا کالا چٹھا. دنیا میں تو بہت اچھے تھے، آج گناہوں کے راستے، گناہوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس کی نئی نئی شکلیں آ رہی ہیں. ہم مسلمان ہیں دوستو، ہم ایمان والے اور کلمے والے ہیں، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، جو کچھ ہم کریں گے، جیسا کریں گے، اس کی جزا اور سزا کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اس سے کسی کو مفر نہیں. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. ابن آدم کا قدم اللہ کے روبرو ہونے کے بعد ہٹ نہیں سکتا. اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی، اللہ سوال کریں گے. کس کا سوال ہوگا؟ فرماتے عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ. ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، ہم نے تمہیں ایک خاص عمر دی تھی، 60 سال، 70 سال، 80 سال. تم نے اس کو کیسے استعمال کیا تھا؟ تم نے اسے کہاں گنوایا؟ تمہیں ہم نے جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، صلاحیت دی تھی. اس صلاحیت کو، اس جوانی کو، اس طاقت کو کہاں خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، مال تم نے کمایا، ذرائع اختیار کیے، ہم نے اس میں برکت اتاری، لوگوں کو متوجہ کیا، تمہارا کاروبار آگے بڑھا، ترقی کیا، مال آیا.
اس مال کو تم نے کیسے خرچ کیا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، کیسے خرچ کیا تھا؟ اسی انسان کا انسان سے سوال نہیں ہے میرے دوستو۔ اللہ رب العزت جاہ و جلال میں ہوں گے، انبیاء علیہ السلام تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، عیسیٰ تم نے اپنی والدہ کو مجھے چھوڑ کر کے معبود بنا لیا تھا؟ روایت میں آتا حدیث میں یہ سوال اللہ کرے گا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ عیسائی ہوں گے وہاں، ماننے والے ہوں گے، وہ بھی سنیں گے، دکھائیں گے جن کو ہم نے معبود بنا لیا تھا انہوں نے کہا نہیں تھا، ان کی وہ تعلیم نہیں تھی۔ ایسا خوف طاری ہوگا، ایسی دہشت طاری ہوگی حضرت عیسیٰ پر کہ پسینہ نہیں خون کے فوارے چھوٹ جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کون ہے عیسیٰ؟ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کا مظہر ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا تھا۔ بڑی خصوصیات ہیں ان کی۔ مردوں کو زندہ کرنے کا اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا، کوڑھیوں کو ٹھیک کرنے کا، مادر زاد اندھا پیدا ہوا ٹھیک نہیں ہوتا دنیا میں، اس کو ٹھیک کرتے تھے۔ تو یہ تو ساری خوبیاں تھیں، اللہ نے اپنی عظیم کتاب انجیل انہیں عطا کیا تھا۔ لیکن آج سوال ہو رہا ہے تو خون کے فوارے چھوٹ جائیں گے، عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ مت سوچئے کہ مر گئے تو چھٹی ہو گئی، نہیں، چھٹی نہیں ہے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ اسلامی عقیدے کا حصہ ہے، یہ ہماری ایمان کا جز ہے۔ اور جس کا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، جو کچھ ہم نے کیا وہ سامنے آنا ہے، پھر کیسے جرأت ہے بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی بے حیائی کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ گناہوں کا حوصلہ پیدا ہو رہا ہے۔ دھڑلے سے حرام خوری ہو رہی، سود خوری، سودی کاروبار چل رہا ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، اور بے حیائی بڑھتی جا رہی۔ خوف خدا نہیں تو فرمایا ادبوہن وعلموہن، دینی تعلیم ہو، دینی تعلیم خود ہو اپنے اندر بھی، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے اور دینی تربیت کرے، ان کی اسلامی تربیت کرے۔ اب تو ماحول ہی نہیں، کہیں اس طرح کا کوئی چرچا ہی نہیں گھروں میں۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں، ماں باپ کے ہاتھ میں الگ موبائل ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑی بڑی بچیوں کے ہاتھ میں بھی موبائل، وہ فری ہیں، جو چاہیں دیکھیں کریں۔ مائی باپ نہیں بول سکتے، اسی گناہ میں وہ بھی ڈوبے ہوئے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی رات گناہوں میں گزرتی، 2:30-3 بجے تک وہ موبائل سے چپکا ہوا ہوتا، 12 بجے اس کی صبح ہو رہی۔ یہ ہیں مسلمان، اور اس کے بعد اللہ سے یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ کی نصرت کیوں نہیں آ رہی، اللہ کی مدد۔ اللہ دائر بات میں نیاز ہے، اللہ غنی عن العالمین۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، تم اور روئے زمین کے سارے انسان کافر ہو جاؤ، اللہ کی بڑائی اور بزرگی میں کوئی فرق نہ آنے والا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا ہے، اعلان ہو رہا ہماری مرضی جو چاہیں کریں، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ یہ ایک مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی، ایک ایمان والے کی یہ سوچ اور بول نہیں ہو سکتی۔ جن کا ایمان نہیں، جن کا عقیدہ نہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جہاں حیا نہیں وہاں جو کچھ ہو سکتا ہو جائے گا۔ آج بے حیائی مسلمانوں میں عام ہو گئی، بے پردگی، بے حجابی عام ہے، فیشن بن گیا۔ ایسے میں اللہ کی نصرت نہیں آئے گی۔ اللہ کا فرمان اور اعلان ہے حقا علینا نصر المومنین، مومن تو بن جائے، نام سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔
یہودیوں کے نام بھی پیغمبروں کے نام پر آج بھی ملیں گے آپ کو، اسحاق، رابین اور فلاں 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 ملیں گے۔ نام سے نہیں کچھ ہوتا ہے دوستو، کام سے ہوتا ہے۔ ہم صرف مسلمان نام کے رہ گئے۔ میں نے بتایا نا، 20 سال کا کوئی لڑکا پکڑ لیجئے اور اس سے آپ پوچھ لیجئے کہ اسلام میں کتنے، نماز میں کتنے فرائض ہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، بہت دور کی بات ہے، نہیں بتا پائے گا۔ ابھی لاک ڈاؤن جب چلا، سارا نظام بند ہو گیا، بھسٹ ہو گیا، لڑکے بیکار ہو گئے، اسکول کالج ہوگی، مدرسہ ہو، سب بند ہو گیا۔ ہمارے یہاں ہم تھے، ہمارے ساتھ ایک صاحب اور تھے، وہ بھی پڑھے لکھے تھے۔ ایک لڑکے کو بلایا، 10-12 سال کا بچہ تھا۔ کہاں پڑھتے ہو؟ بتایا اسکول، فلاں اسکول میں۔ اس سے کہا ادھر آ، کلمہ سناؤ، اپنا نام لکھ دو۔ بتایا عبداللہ نام کا نام لکھ دو، نہیں لکھ سکا۔ ایک بچی کو پکڑے، ایک دوسرا کلمہ سنا دو۔ کہا کلمہ کیا چیز ہوتا ہے؟ کلمہ کیا چیز ہوتا ہے؟ یہ بچی مسلمان کی، مسلمان گھرانے کی ہے، مسلمان گاؤں کی ہے، مسلمان کی آگوش میں پلنے والی وہ بچی ہے۔ ذرا ان ماؤں کو اپنی خبر لینی چاہیے، اللہ کے ہاں جواب کیا دو گی؟ اس باپ سے پوچھا جائے گا تم نے میرے بچے کو کہاں برباد کیا تھا؟ ایک لڑکا کہتا ہے اذان تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، اپنے علاقے کی بات بتا رہا ہوں، اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں۔ کہتا ہے اذان تو ٹھیک ٹھاک ہے، مگر اس میں اکبر کا نام بادشاہ کا لیا جاتا ہے، یہی گڑبڑ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہاں سکھایا گیا، بتائے گا اس کے ذہن میں کہاں ڈالا گیا؟ یہ زہر گھولا جا رہا آپ کے ان نرسری اسکولوں میں کہ جو اذان میں اللہ اکبر بولا جاتا ہے، یہ اکبر بادشاہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ مرتد ہو جائیں گے، بچیں گے نہیں۔ اپنی نسلوں کی خبر لیجئے، اپنے نسلوں کو سنبھالیے دوستو، بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ اچھی اسکولوں میں آپ بھیج دیتے ہیں، وہاں بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے۔ وہ پڑھائی ایسی ہے کہ اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت تو برباد ہے ہی ہے۔ آج جو معاشرے میں فساد اور بگاڑ ہے، ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں، ارتداد کی لہر عروج پر ہے۔ جوان بچیاں گھروں سے نکل رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، نوجوان مرتد ہو رہے ہیں۔ وجوہات پر غور کیا آپ نے؟ خبر لیا؟ یہ کہہ دینا فلاں کی لڑکی چلی گئی فلاں کے ساتھ، کیوں گئی، کیسے گئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی مکاتب میں دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، انہیں ہم نے دینی ماحول نہیں دیا، ہم نے انہیں دینی تربیت نہیں دی۔ اپنے گھر کے ماحول کو ہم نے عیسائیوں اور یہودیوں والا ماحول بنا دیا، تو وہ جانتے نہیں، بے خبر ہیں اسلام کس کو کہتے ہیں۔ تو دوستو ضرورت اس بات کی ہے، اصلاح معاشرہ پہ گفتگو ہو رہی تھی، لیکن وقت کی تنگی ہے، باتیں بہت ہیں دوستو، لیکن اس پر غور کیجیے۔ ہر ماں باپ کو، ہر مسلمان کو پہلے مسلمان بننا چاہیے۔ اپنی معاشرت، اپنے معاملات، اپنے احوال کو بدلیے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر، خواہ مرد ہو یا عورت، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ہم نماز سے غافل، عظیم الشان اللہ کی عبادت۔ سب سے زیادہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ آج پورے گھر ویران۔ مائیں جب نماز پڑھتی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے بغل میں بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، وہی مائیں ہوتی تھیں بچوں کو مسجد بھیجتی تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر مارو۔ تو وہ ماں باپ جو خود نماز نہیں پڑھتے ہوں گے تو کیا بچوں کو مسجد بھیجیں گے؟ شیخو پور میں میں پڑھا رہا تھا، ایک بچہ حفظ کر رہا تھا، 10-12 سال کا بچہ رہا ہوگا، اس سے الگ سے الگ میری تھی، وہ آگے میرے پاس، جانتے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ ڈھٹائی اور بے حیائی کہہ لیجئے کہ مولوی صاحب گھر جاتا ہے تو نماز نہ پڑھتے۔
میں نے کہا تم صحیح بتا دو، تم نماز پڑھتے ہو؟ تم باپ ہو نا، نماز پڑھتے ہو؟ چپ۔ میں نے کہا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تو دوستو اپنی نسلوں کو سنبھال لیجئے، اللہ کی جواب دہی سے ڈریے، اپنے معاملات کو صاف رکھیے، لین دین صحیح کیجئے، میراث کو تقسیم کیجئے۔ ابھی ایک حدیث میں نے دیکھا، حدیث میں آتا لا تقوم الساعہ حتی لا یقسم المیراث۔ اللہ فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں، یہاں تک کہ میراث دینا لوگ چھوڑ دیں گے۔ مختلف باتیں اس میں لکھی ہیں محدثین نے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ میراث شریعت کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی۔ آج صاف ہے، اس لیے کہ سابقہ ہمارا بھی رہتا، آئیں گے سب، ابا مر گئے، ہم لوگ 4 بھائی ہیں اور یہ فلاں چیز کس کا کتنا بنتا؟ میں نے کہا تمہاری بہن ہے؟ ہاں کہا 3 بہن۔ میں نے کہا ان کا حصہ کہاں گیا؟ بہنوں کا حصہ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حج فرض، حج کو نہیں جا رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے نام پر جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو کہتے ہیں نا زکوٰۃ کے نام پر کچھ نکال دیتے ہیں۔ بہت قریب سے ہم نے ابھی اس مرتبہ اور اپنے یہاں میں نے کہا بھی، تم لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، حج فرض ہے، حج نہیں جا رہے ہیں۔ ہاں شادی میں 10 لاکھ روپیہ خرچ کرے گا نمائش میں، ضرور حج کرنا فرض ہے۔ اور یہ جہیز کی لعنت نے آپ کی بچیوں کو برباد کر دیا ہے۔ ظاہر بات ہے اتنا مال ہوگا تو شادی ہوگی، اتنا جہیز چاہیے، باقاعدہ مطالبہ ہوتا ہے فلاں چیز چاہیے، اتنی بارات آئے گی اور اتنا سامان چاہیے تو شادی ہوگی۔ نہیں ہے تو کھیت بیچتا ہے، نہیں تو سودی قرض لیتا ہے، اور سودی قرض میں خیر نہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یاد رکھیے۔ تو دوستو اپنے حالات کو بدلیے، اپنے بارے میں غور کیجئے۔ زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، کتنا بچا کسی کو خبر نہیں ہے۔ اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اپنی اولاد کی خبرگیری کیجئے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجئے، اپنے ماحول کو بدلیے۔ کم سے کم گھر میں دینی کوئی کتاب پڑھی جائے، علماء کی مجلسوں میں شرکت کیجئے، علماء سے قرب اور تعلق پیدا کیجئے، ارتداد کی وبا سے بچ جائیں گے، ایمان سلامت رہے گا اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھنے سے یہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔